بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ کلمہ پڑھا کرو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ محترم ناظرین، جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے اس پر طرح طرح کی بیماریاں غالب آ جاتی ہیں۔ جسم تھکنے لگتا ہے، کمزوری اس کو آ پکڑتی ہے اور دل کے اندر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، کان سننے میں بھاری ہو جاتے ہیں، ہڈیاں جواب دینے لگتی ہیں اور چلنے پھرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ انسان چاہے کتنا ہی دنیا میں طاقتور رہا ہو، لیکن بڑھاپے میں آ کر وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ کھانے پینے کی خواہش تو رہتی ہے، لیکن جسم اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حرص اور خواہش بڑھ جاتی ہے، لیکن انہیں پورا کرنے کی سخت باقی نہیں رہتی، اور دل کے اندر ایک حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش انسان جوانی کی طاقت واپس حاصل کر پاتا۔ محترم عزیزو، بڑھاپے کی اس مجبوری میں اکثر انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے ہی بچے، اپنے ہی رشتہ دار اس کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ اولاد بھی نافرمانی کرنے لگتی ہے اور انسان کی عزت گھٹنے لگتی ہے، حالانکہ یہی انسان جوانی میں کما کر اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا رہا، لیکن بڑھاپے میں اسے سہارا دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایک خواہش جاگتی ہے کہ کاش کوئی ایسی طاقت اسے مل جائے جو اس کے بڑھاپے کو آسان بنا دے، اس کے دل کو سکون ملے اور اس کا جسم کمزوری سے نکل کر پھر سے تازگی محسوس کرے۔ محترم عزیزو، یہاں اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کریم رحیم ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، وہ جس کو چاہے طاقت عطا کرے اور جس کو چاہے کمزوری میں ڈال دے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے ذکر میں ایک ایسی برکت ہے جو انسان کو بڑھاپے کی مجبوریوں سے نکال دیتی ہے اور اسے سکون عطا کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل کو سکینت عطا فرماتا ہے اور فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ کلمہ پڑھنے سے چہروں پر نور آ جاتا ہے، دل میں سکون اترتا ہے اور ان کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑھاپے میں بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو جوانی جیسی طاقت ملے، اس کے دل کو قرار ملے اور وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی خوشی اور سکون محسوس کرے، تو روزانہ یہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہمت عطا فرماتے ہیں، اس کے جسم کو تازگی عطا فرماتے ہیں اور اس کی روح کو نئی روشنی ملتی ہے، جس سے بڑھاپے کی کمزوریاں ختم ہو کر طاقت اور سکون اس کے حصے میں آتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ وہ راز ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ذکر اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر بات میں انسان کے لیے راحت ہے، اس میں برکت ہے اور اس میں طاقت ہے کہ اگر انسان اپنے بڑھاپے کو بھی خوشحال بنانا چاہے تو اسے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور خاص طور پر سونے سے پہلے لازمی پڑھے۔ اس وقت کو ذکر اور دعا کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور بڑھاپے کی کمزوریاں جوانی کی طاقت میں بدل جائیں۔ جب انسان کے دل میں بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی جگہ بنا لیتی ہے تو اس وقت اسے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد ہی سہارا دیتی ہے۔ دنیا کی دوائیاں ایک حد تک جسم کو سہارا دے سکتی ہیں، لیکن دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح کو ایک نئی تازگی ملتی ہے اور وہ کمزور جسم بھی پھر سے طاقت محسوس کرتا ہے۔ جو زبان ذکر میں مشغول رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس زبان کو برکت عطا کرتے ہیں اور اس کے اثرات پورے بدن پر پڑتے ہیں۔ محترم عزیزو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں میرا ذکر کرے
تو میں اس کا ذکر ایسے مجمع میں کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر کی برکت سے بندہ تنہائی میں بھی محفوظ رہتا ہے، اور جب وہ دوسروں کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر اپنی خاص محفل میں فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں۔ کیا یہ کم انعام ہے کہ انسان کو آسمانوں پر یاد کیا جائے؟ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ بڑھاپے میں بہت کمزور ہو گئے تھے، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی تھی، لیکن ان کی زبان سے ہمیشہ ذکر جاری رہتا تھا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی حالت تو کمزوری میں ہے، لیکن آپ کا چہرہ ہمیشہ روشن کیوں رہتا ہے؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ جب بندہ ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو بڑھاپا بھی اس پر بھاری نہیں رہتا، بلکہ ذکر کی روشنی اس کو ہمت عطا کرتی ہے، اور کمزوری کے باوجود دل میں ایک جوانی جیسا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، ذکر کرنے سے انسان کی زندگی میں ایک خاص سکون آتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے بڑھاپے کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ ذکر کے لمحوں میں ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے اور اس کی زبان پر ایسی برکت عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان بڑھاپے میں یہ کلمہ پڑھتا ہے تو صرف جسمانی طاقت ہی نہیں بلکہ روحانی طاقت بھی حاصل کرتا ہے۔ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ پریشانیاں جو بڑھاپے میں گھیر لیتی ہیں وہ سب آسان ہو جاتی ہیں۔ ذکر کی یہ برکت ہے کہ انسان کو نہ صرف دنیا میں سکون ملتا ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت میں لپٹ جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بڑھاپے میں بھی انسان کو ذکر نہ چھوڑے بلکہ اپنی زبان کو ہمیشہ مصروف رکھے تاکہ جوانی جیسی طاقت اور تازگی بڑھاپے میں بھی نصیب ہو سکے۔ اسلام نے بڑھاپے کو ایک عزت اور وقار کا درجہ دیا ہے، کیونکہ یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کے اعمال کا پھل سامنے آتا ہے۔ اگر اس نے اپنی جوانی نیکی میں گزاری ہو تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اگر اس نے غفلت میں زندگی گزاری ہو تو بڑھاپا اس کے لیے عبرت کا وقت بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف سہتے ہوئے جنا، اور اس کا دودھ چھڑوانا 2 سال میں ہے۔ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑھاپے میں والدین کی خدمت اور ان کا احترام کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور جو لوگ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک سخت گنہگار ہیں۔ محترم عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں پر رحم نہیں کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ اس فرمان میں بڑھاپے کی عزت کو امت کے ہر فرد کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا، ان کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کرتا ہے تو وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف جاتا ہے، اور ایسا شخص آخرت پہ سخت پکڑ میں آ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی سفید بال والے مسلمان کی عزت کی جو بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف ہو گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ یہ رحمت کی بشارت ہے کہ بڑھاپا صرف کمزوری کا نام نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک بڑھاپے میں عزت کرنے والے کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ محترم عزیزو، اگر کوئی بڑھاپے میں گناہوں میں لگ جاتا ہے تو یہ اس کے لیے یہ گناہ اور بھی بڑا جرم بن جاتے ہیں، کیونکہ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کو توبہ اور نیکی کی طرف آ جانا چاہیے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرے تو گویا اس نے اپنے رب کے ساتھ ظلم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ بوڑھا زانی ہے جو اپنی عمر ڈھلنے کے باوجود گناہ کرتا رہے۔ یہ حدیث ہمیں واضح کرتی ہے کہ بڑھاپے میں گناہ کا بوجھ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے اور اس کی سزا بھی سخت ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ اگر بڑھاپے میں بھی انسان ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں اور اس کو سکون اور خوشخبریاں دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کو اپنی اولاد سے محبت اور خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اسے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بڑھاپے میں انسان اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے، اور بڑھاپا بھی اس کے لیے سکون اور برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ محترم عزیزو، بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کے سامنے دنیا کا اصل چہرہ آ جاتا ہے۔ جوانی کی رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم کی طاقت چھوڑ دیتی ہے اور دل میں خوف بھی پیدا ہونے لگتا ہے کہ زندگی کا سفر اب اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ایسے وقت میں سب سے بڑی دولت اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ یہ اعلان ہمیں امید دلاتا ہے کہ اگر بڑھاپے میں بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ کی رحمت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ لیکن محترم عزیزو، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا غضب بھی سخت ہے۔ اگر کوئی بڑھاپے میں آ کر بھی گناہوں سے باز نہ آئے، اگر نماز کو چھوڑ دے، اگر ذکر الہی سے غافل ہو جائے، اگر والدین یا بوڑھوں کی عزت نہ کرے، تو اس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ ہدایت کے باوجود گناہ کرتے رہتے ہیں ان کے دل اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا رہتا ہے جب تک روح گلے تک نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، لیکن اگر وہ آخری وقت تک غفلت میں رہے تو پھر اس کے لیے پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بڑھاپے میں اپنے بندوں کو عبادت کی توفیق دیتا ہے، حالانکہ جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن ذکر اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی نیت اور خلوص کو دیکھ کر انہیں بڑے بڑے درجات عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بوڑھا ہو کر بھی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رحمت کتنے قریب ہے ان لوگوں کے جو بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود نیکی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ محترم عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھاپے کو غفلت کا وقت نہ سمجھیں بلکہ اسے اللہ کی قربت کا وقت سمجھیں، کیونکہ اگر انسان اس مرحلے پر اچھے اعمال کرے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر برائی پر ڈٹا رہے تو پھر اللہ کا غضب اس پر آ سکتا ہے اور وہ ندامت کے سوا کچھ نہیں پائے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ بڑھاپے میں بھی ذکر الہی کو اپنا سہارا بنایا جائے تاکہ اللہ کی رحمت سے بہرہ مند ہوں اور اس کے غضب سے محفوظ رہ سکیں۔ محترم عزیزو، اب ہم جانتے ہیں اس کلمے کے بارے میں جس کو آپ نے کسی بھی وقت صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لینا افضل ہے، کیونکہ یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود ہے۔ محترم عزیزو، درود پاک کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ یہ دل کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت عطا کرتا ہے، انسان کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ درود کی اخروی فضیلت یہ ہے
کہ قیامت کے دن یہ درود پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ درود کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ اس سے دل کو سکون ملتا ہے، روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے اور زبان ذکر الہی کی عادی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کو پڑھنا ہے اور وہ ہے یا قویو، جس کا مطلب ہے اے سب سے بڑی طاقت رکھنے والے اللہ۔ یہ نام خاص طور پر اس شخص کے لیے ہے جو بڑھاپے میں کمزور ہو چکا ہے۔ اس کو جوانی جیسی ہمت عطا کرنے والا صرف اللہ قوی ہے۔ اس نام کو آپ نے ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو طاقت عطا فرماتے ہیں، اس کے جسم کو کمزوری سے نکال کر تازگی عطا کرتے ہیں۔ اخروی فضیلت یہ ہے کہ یہ نام پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کی پناہ میں ہوگا، اور روحانی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے دل کو یقین اور توکل کی دولت ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے یعنی 100 مرتبہ۔ اس کا مطلب ہے طاقت اور ہمت صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کلمے کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ یہ کمزور کو طاقتور کر دیتا ہے، یہ پریشان حال کو سکون عطا کرتا ہے اور بڑھاپے میں انسان کو جوانی جیسی تازگی دیتا ہے۔ اس کی اخروی فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور قیامت کے دن یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ دل کو اللہ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے، غم اور فکر کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار پڑھنی ہے یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور یہ سچے دل سے پڑھنی ہے، محض زبان سے نہیں بلکہ دل سے نیت کے ساتھ اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کی ٹانگیں قبر کے قریب ہوتی ہیں، اس لیے توبہ نہایت ضروری ہے۔ استغفار کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ یہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ اس کی اخروی فضیلت یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ کے غضب سے بچاتا ہے اور آخرت میں جنت کا حقدار بناتا ہے۔ اس کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور انسان کو سکون بخشتا ہے۔ محترم عزیزو، اس کے بعد آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن اس کی برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں یہ عمل سکون، طاقت اور رحمت کا خزانہ ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کی طاقت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ بندہ کمزور ہوتا ہے لیکن جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کے طاقت کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جس سے بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ عمل وہ عمل ہے جس کی تلقین ہم نے آپ کے سامنے کی ہے۔ درود شریف، یا قویو، لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار کا مسلسل ورد، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی وہ خاص یاد ہے جو انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی کے ہر دکھ کو راحت میں بدل دیتی ہے۔ جس نے اس عمل کو اپنی عادت بنایا، اس کے دل کی بے قراری ختم ہو گئی، اس کے گھر میں خوشحالی اتر آئی، اور بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود جوانی جیسی طاقت اس کے جسم کو نصیب ہوئی۔ محترم عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی آپ کی روح اور جسم پر اللہ کی طاقت قائم رہے تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ 3 دن لگاتار دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو پڑھے تو پہلے دن ہی سے اس کو سکون اور برکت کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور دل پر سے بوجھ اترنے لگتا ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کے دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ انسان کی روزی میں کشادگی ہوتی ہے، اس کے رشتے ناطے سنور جاتے ہیں، قرض اور تنگ دستی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے اور دل کو غم و فکر سے نجات ملتی ہے۔ اور آخرت کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے قبر میں سکون عطا کرے گا، حساب کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آئیے سب مل کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں،
اے اللہ ہمیں اپنی یاد کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے آباد رکھ۔ اے اللہ ہمارے والدین، بزرگوں اور تمام امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرما۔ آمین۔ ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور تحریر کریں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے یا رحیم لکھ دیں تاکہ یہ بھی آپ کے لیے باعث خیر بنے۔ یہ سب ہم سب کے لیے نیکی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیکی سب تک پہنچے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔